یا سیدی یا حبیب اللہ، آپ کے قدموں پہ میرا ماں باپ قربان ہو جائے۔ آقا میں جانے لگا ہوں، جس کا قرضہ دینا ہے وہ تقاضا کرے گا، یہودی وعدہ آ گیا ہے مگر گھر میں مال نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی نہ ایم اے پاس نہ بی اے پاس ہیں مگر محمد عربی کے وزیر خزانہ ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے پڑھے لکھے ہو کر وہ پنجابی میں ایسی پتہ کی کہنے مجھ ویچ کے کوڑی لئی دودھ پینوں گئی لید سٹنی پئی۔ ہم نے وہ ان پڑھ دور کیے، پڑھو لکھو کی کھیپ لائی، اب اگلے سوادوں میں گئی۔ ایسی ہوا ہے نا، ایسی ہوا ہے۔ تھوڑی تھوڑی پنجابی سمجھ لو نا، اب کام آئے گی آپ کے۔ ہاں جب پنجاب جاؤ تو یہ لفظ بول لیا کرو، وہ سمجھیں گے۔ یہ کوچا بھی پنجابی جانتا ہے، یہ بلوچ بھی پنجابی جانتا ہے، تھوڑی سی پنجابی بھی یاد رکھا کرو۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ آپ مجھ سے کوئی ناراض تو نہیں نہ آتے؟ میں اگر کوئی آپ میری بات کو آپ کو بری لگے نا تو آپ مہمان نواز قوم ہیں، کے پی کے لوگ جو ہیں نا یہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، تو آپ مہمان نوازی میں کہنا جا مدنی تینوں چھڑے آئی، بس ڈونٹ وری۔ یہ میں محبت سے آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں۔ میرا انداز یہی ہے کہ میں کڑوی بات بھی نا تھوڑا سا مذاق کا تڑکا لگا کر سمجھا دیتا ہوں تاکہ غصہ نہ کرے کوئی۔ نہیں تو میں تو اپنی باتیں کر سکتا ہوں سختی میں بھی، مگر واز اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اگلے والے آدمی کو ایسے محسوس ہو جیسے یہ میرا بھائی مجھ سے صدیوں پہلے ملا ہوا ہے، اور اس کی بات کو شخصیت کو اجنبی نہ سمجھے۔ میں نے کئی مولوی دیکھے وہ واز کر رہے ہوتے ہیں، آگے والے کہتے ہیں یا اللہ کہیں یہ بوتل مجھے نہ لگ جائے آ کر، اتنی زور زور سے ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹیبل ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے وہ نیٹ پہ دیکھا ہے نا، سپیکر پھینک کے مار دیتے ہیں ایسے، وہ آگے بیٹھے ہیں بندوں کو سپیکر لگ جاتے ہیں، پنکھوں سے بھی لٹکے ہیں، میں نے دیکھی ویڈیو۔ اگلے دن وہ کرسی ٹوٹ گئی، اگلے دن وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سٹیج گرا تو اس نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، یہ غوث پاک نے پکڑا ہوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نیچے گرا تو وہ میں حیران ہوں باتوں پہ۔ اچھا یہ نیٹ کی دنیا بھی عجیب دنیا ہے کہ وہ کلپ آتے ہیں، لوگ اس کو پھر انجوائے کرتے ہیں نا۔ ہاں میں آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں آپ کو رنگ رنگ کی دنیا ملے گی، رنگ رنگ کی۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں آقا ان کے پیسے دینے، تو محبوب نے کیا کہا؟ بیٹھ جو، ہم نے ارادہ تو کیا ہے اللہ کو شامل کر کے، تو جس کو بیچ میں شامل کیا وہ انتظام بھی کر دے گا۔ ابھی بلال حبشی بیٹھے ہیں تو 2 اونٹ سامان کے، اتنا سامان کی یہ بلوچ جانتے ہیں کہ 20-25 من سامان جو ہے نا اونٹ پہ ایک آدمی رکھے تو اونٹ برداشت کرتا ہے۔ وہی اونٹ اگر ہمارے پنجابی کے ہاتھ میں آ جائے تو 50 من بھی اس کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ ہمارے ہاتھ تو ایک موٹر سائیکل انگریز نے دی تو آپ دیکھا ہے نا موٹر سائیکل کا کیا حال ہے، وہ پناہ مانگتی ہے ان سے۔ ایک موٹر سائیکل پہ 10 بٹھاتے ہیں رکشہ بنا کر، ہیں یہ بات ہے۔ اچھا میں آپ سے یہ بات اس لیے واقعہ سنایا کہ بولو بلال حبشی نے جب کہا کہ میں نے جانا ہے کہ پیسے دینے، تو رسول اللہ نے کس پہ یقین رکھا؟ اونچی بولے تو ہماری انشاءاللہ کدھر جاتی ہے؟ ہر کام پہ انشاءاللہ۔ یہ تبلیغی جماعت والے میرے پھر چند وہ کہتے ہیں بھئی آپ ارادہ کر لیں، اس میں کیا ہے؟ یہ ارادہ کرنے والا جو لفظ ہے نا ان کا، اس میں یہ ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کر لیں اللہ اس پہ رحمت کر دے گا، مگر ہم ان کی باتوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جو کسی اللہ والے کو مذاق اڑاتا ہے نا وہ خود ایک دن مذاق بن جاتا ہے۔ یہ کبھی مت، اچھا میں خاص کر کے آپ کو بولوں، یہ قاری سیب صاحب کی جماعت بھی آتی ہے، طرافیہ صاحب کی بھی، اور یہ رائے ونڈ کی تبلیغی جماعت، کہیں بھی آپ کو ملے نا تو آپ ان کے بیگ پکڑ کر رکشے میں رکھا کریں، ان کی نصرت کیا کریں۔ کیوں؟ نہ یہ پھپھی کے کام جاتے ہیں، نہ ماسی کے کام جاتے ہیں، نہ تائے کے کام جاتے ہیں، نہ ہم زلف کے کام جاتے ہیں، نہ عزیز کے کام جاتے ہیں، نہ سسرال کے کام جاتے ہیں، کام تو اللہ کے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے نا۔ آج کتنے مسلمان ہیں، کتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سارے چاند، ہمارا تو ادھر جوتا مسجد میں گم ہو جائے نا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ چال کیڑا 5000 داسی، یہ 100 کا جوتا تھا، بجائے اس کا دل پریشان ہے اس کو دلاسا دینے کے یہ کہنا کہ آپ میرا لے لیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اور کئی نماز بھی بڑے نیک ہوتے ہیں، جمعہ پڑھ کے نکلے تو 1000 کا نوٹ پیا ہونا باہر اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرا پاؤں سو گیا ہے۔ یہ نہیں پتا اس کا ایمان سو گیا ہے۔ یہ 1000 پہ ایمان سو جاتا ہے، سوتا ہے کہ نہیں؟ مگر جو صحابہ تھے نا، یہ ہم کہتے ہیں صحابہ کے نام پہ ہم جانیں لٹا دیں گے، صحابہ سارا جگ کرتا ہے، اپنے اپنے رنگ کرتا ہے، مگر جو صحابہ کرتے ہیں وہ کوئی کرتا ہے۔ وہ مسجد نبی میں ایک رنگ تھی تو سرکار نے فرمایا ما ہاذا، واٹ از دس؟ اردو میں یہ کیا، عربی میں ما ہاذا، انگلش میں واٹ از دس، پنجابی چیک کیے مندری وہ کہتے ہیں یہ سونے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں پہنی ہے؟ آقا مجھے پیارا لگتا ہے سونا۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ نے مرد پہ حرام کیا ہے، اور یہ تو ایک آگ کا انگارہ تم نے پہنا ہوا ہے۔ تو اس نے وہیں سے اتارا اور نیچے پھینک دیا۔ اگر اختر محمدی صاحب وہاں ہوتے وہ پکڑ کے کہتے میں مسجد بنا دیتا ہوں۔ یہی ہونا تھا نا، میں ہوتا تو میں نے کہنا تھا لاؤ ادھر، میں اپنا یتیم خانہ بنا دیتا ہوں جو میں نے بنایا ہوا ہے، میں کہتا ایک اور بنا دیتا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، مندری پڑھی ہے، وہ 2-3 جو تیز ترین یار ہوتے ہیں نا، وہ یار کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے پکڑ یار اپنی بیگم کے لیے لے جا۔ تو یہ تھا رسول اللہ سے پیار صحابہ کا، کہتے وہ چیز میں گھر لے جانا پسند ہی نہیں کرتا جو میرے یار کی نظر کو اچھی نہ لگی ہو۔ وہ مندری پڑی رہی، رنگ پڑی رہی مصطفیٰ کے دور میں، وہ پھر صدیق اکبر کے دور میں بھی پڑی رہی۔ 2 سال 3 ماہ 10 دن حکومت ہے صدیق اکبر کی، وہ بھی پڑی رہی۔ پھر 10 سال حضرت فاروق اعظم کی، وہ بھی پڑی رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت میں وہ رنگ گم ہوئی، وہاں مسجد کی سیڑھیوں میں جہاں جوتے اتارتے تھے نا، وہاں سے گم ہوئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 20-30 سال کا عرصہ گزر گیا، کسی نے وہ رنگ نہیں اٹھائی۔ ابھی مسجد میں تم وضو کرو، گھڑی وہاں رکھ کے نماز نکلو، نماز میں خیال آیا تو نماز گئی، وہاں گئے تو گھڑی گئی۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ ابھی مسجد میں آپ چارجر لگا دیں، یہ 100 کا چارجر ہے، کتنے کا ہے؟ 100-200 کا ہے نا۔ یہ چارجر پہ مان نہیں جاتا، چارجر لے جاتے ہیں، جوتا لے جاتے ہیں۔ آپ تم یہ گرمی آ رہی ہے تو آپ نے واٹر کولر لگانا ہے ادھر کہ نہیں لگانا؟ وہ واٹر کولر ٹھنڈا لگاؤ گے نا، واٹر کولر لگائیں گے نا آپ تو اس کے گلاس کو بھی سنگلی لگانی پڑے گی۔ بھئی یہ کیوں لگائی ہے؟ یہ مسلمان ہیں، یہ پانی پی کر گلاس بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں وہ سنگلیاں لگی ہیں۔ آج کے مسلمان کی جتنی مرمت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، تم کہتے ہو 1.5 ارب مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ جیسے مسلمان تمہیں 1 لاکھ بھی نہیں ملے گا۔ صحابہ تو 1.5 لاکھ مسلمان تھے نا جو حجۃ الوداع پہ ملے تھے، تو حجۃ الوداع پہ آپ نے دیکھا ہے نا۔ تو آج کا 1.5 ارب مسلمان کھڑا کر لو تو 1 کروڑ میں سے آپ کو 10 نہیں ملیں گے صحابہ جیسے۔ تو نام کیا لیتے ہیں ہم تو بہت اونچی امت ہیں۔ تو بھئی امت تو اونچے کام کرنے سے اونچی بنتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا آج تک؟ یہ سنیں، عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی تاجدار کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ بات سننے کے قابل ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کرتا ہے؟ میں ایک مسجد میں پنجاب میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا یار کدھر گیا دور پر آنا تے پہ گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھی چاہ۔ وہ دور مشینی نہیں سی، شہراں دے وچ شور نہیں سی، بہتے ڈاکو چور نہیں سی۔ بولو بہتے ڈاکو سی اکھاں وچ یا۔ میں کہا لوگ کی بے ہون جناب اللہ، میں کہنا بجلی ڈائریکٹ نہ بالو، چوری نہ کرو، وہ ڈاکے نہ مارو، وہ کسی دا موبائل نہ چکو، وہ لوڈ آ جاوے تے واپس کر دیا کرو۔ مینو ایک بابا اٹھ کے آندا میری بھی سنے گا؟ میں 2.5 گھنٹے مینو سنیا ہی، میں تیری بھی سن لینا۔ کہنا جتھے بول رہا مسجد کی بھی ڈائریکٹ ہی لگی ہے، مسجد کی بھی ڈائریکٹ ہے۔ تو میں نے کہا دوسری مسجدوں کی بھی ڈائریکٹ ہے؟ تو کہتا ان کی بھی ڈائریکٹ ہے۔ تو میں کہا مولویوں کو پتہ ہے؟ کہتا جیسے پڑھانے والے ہیں ویسے ہی پڑھنے والے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ اب یہ عالم ہے،
ला मस्जिद उस्सिसा अला तकवा, मस्जिद की बुनियाद तो तकवे पे है। बोलो किस पे है? यहाँ से तो तहारत हासिल होनी थी, यहाँ से तो ईमान बनना था, यहाँ से तो बिगड़ी हुई गाड़ी बन के बाहर जानी थी। उस वर्कशॉप का नाम कोई नहीं लेता जहाँ गाड़ी बिगड़ी आए और बिगड़ी वापस जाए। वो कहते हैं बच्चों इसको कुछ नहीं आता, ये मस्जिद उस दिन कामयाब होगी यहाँ बिगड़े आएँ और संवर के जाएँ, लोग इनको देख के मुसलमान हो जाए। मगर हमारी मस्जिदों में तो अब जो आते हैं वो एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, बल्कि कई इतने नेक हैं जिसके पीछे पड़ते हैं उसकी भी चुगलियाँ करते हैं, करती हैं। उसकी गाड़ी पे नज़र रखते हैं, उसकी वास्कट पे नज़र रखते हैं, सुना माल बड़ा आ गया है, बातें करते हैं, इशारों से बातें करते हैं। कलमा पढ़ के बताएं जो मैं बातें कर रहा हूँ हमारे मुआशरे में है कि नहीं? तो हम क्या हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के, कभी नहीं आ सकती। आओ मैं आपको बताता हूँ, ये वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये 99 हिजरी में खलीफा अमीरुल मोमिनीन बने और 101 हिजरी में ये अल्लाह के पास चले गए। ये 2.5 साल की इनकी हुकूमत है। 30 माह बनते हैं। कितने? 30 माह। ये तो 90 दिन वाली हुकूमत चल रही है ना, वो 2.5 साल वाली थी और 30 माह उनकी हुकूमत थी। तो क्या उनका किरदार था? इन्होंने कहा था मैं साइकिल पे जाऊंगा, अब सारी कौम को साइकिल पे ले आए। इन्होंने बोला था हम साइकिल पे जाया करेंगे वज़ीर आज़म हाउस। मगर मैं उस वज़ीर आज़म की बात करने लगा हूँ जिनकी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। ये सुने, ये 90 साल पुरानी बात है हजूर के बाद। कितने साल? 90 साल। 92 हिजरी में हज़रत इमाम अबू हनीफा पैदा हुए और 150 हिजरी में वो दुनिया से चले गए। कितने? 58 साल उम्र हुई। हज़रत इमाम बुखारी 194 हिजरी में पैदा हुए, नली हजूर के 184 साल बाद। कितने? 194 हिजरी में पैदा हुए और 63 साल उम्र पाई। हज़रत इमाम मुस्लिम 200 हिजरी में पैदा हुए। कितनी में? 200 हिजरी में। तो काम कितना बड़ा करके गए कि उनकी लिखी हदीसें आंखें बंद करके लोग कहते हैं इन्होंने सच लिखा है, हम इस पे ईमान लाते हैं। किरदार था ना। हमारा किरदार क्या है? हमारा बेटा हमारी गवाही नहीं देता, हमारी बीवी हमारी गवाही नहीं देती। ये जब आदमी लड़ता है ना बेगम से तो परे में बैठते हैं ना तो बोलते हैं ना बहना आपको क्या मसला है? कहती मौलवी साहब मेरा मुंह ना खिलाना। बोलो ऐसे ही है ना। और फिर बंदे को पूछें भी तुम्हें क्या तकलीफ़ इससे? वो कहता बस जी मेरा ही हौसला इसके साथ इतने साल रहा हूँ, और कोई होता तो एक दिन न रखता। ये है हमारा किरदार, ये है हमारा किरदार। मियाँ बीवी का सबसे करीबी रिश्ता है तो वो है अमीरुल मोमिनीन सानिए उमर। कौन है? उमर बिन अब्दुल अजीज़। ये कौन है? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन से तरबियत याफ्ता हैं। हुसैन के जो आखिरी बेटे थे ना उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। इमाम हसन बसरी भी उनके शागिर्दों में और इमाम ज़ोहरी भी उनके शागिर्दों में। और इरफान साहब वो कैसा दिन होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपने दफ्तर में बैठे हैं। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था खान साहब हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म हाउस जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं बनी गाला से हेलीकॉप्टर में। काम को लंगर खाने पे लगा दिया और ख़ुद हेलीकॉप्टर की सैर है। वाह भाई वाह। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। मुझे लगता है आप उनके अमैती हैं, मगर कोई बात नहीं है। मैंने कौन से आपसे वोट मांगने हैं, मैंने तो आपकी थोड़ी सी मरम्मत करके चले जाना है। तो अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए और मेरा आना कबूल फरमाए। सभी आमीन बोल देना। थके तो नहीं ना आप? क्या मैं आपका ख्याल रखूँगा, क्योंकि टाइम तो मौलवियों के पास ही होता है। हम फजूल कौम हैं, आप काम वाले लोग हैं। ना हमारे बीवी, ना हमारे बच्चे, ना हमारी दुकानें, ना हमारा कारोबार, ना मकान, ना बिस्तर। हम तो वैसे ही ये पाकिस्तान में फजूल लोग हैं जो हर वक्त दीन की बात करते रहते हैं। टाइम तो आपके पास नहीं होता, क्योंकि हमें पूछना पड़ता है कि दीन के लिए टाइम है, मगर इस बात का हिसाब तो कब्र में होगा कि किसके लिए कितना टाइम था तेरे पास। यहाँ कुछ नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ बैठे हैं,
ان کا دوست آ گیا ملنے دفتر میں، سرکاری دفتر میں، کہاں پی ایم ہاؤس، یہ پریزیڈنٹ آفس میں بیٹھے ہوئے عمر بن عبدالعزیز اپنے ایوان وزیر اعظم میں، تو دفتر سرکاری ہے، کرسی بھی سرکاری ہے، بینچ بھی سرکاری ہے، لائٹ بھی سرکاری ہے، دیا بھی سرکاری ہے۔ تو دوست ملنے کے آیا، کہتا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے کیسے آنے ہوئے؟ کہتا یہ کام ہے، پرائیویٹ باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دیا جلتا جلتا بند کر دیا، باتیں 1 to 1 ملاقات میں ہو رہی ہے۔ 2 گھنٹے گزر گئے، مہمان جانے لگا ہے، دیا پھر روشن کیا تو مہمان کو روتے دیکھا تو پوچھا بھئی آپ کی میں نے مہمان نوازی اچھی نہیں کی کہ آپ روتے ہو؟ مہمان نواز تھے عمر بن عبدالعزیز، جیسے آپ لوگ مہمان نواز۔ تو کہتے ہیں بالکل آپ نے میری مہمان نوازی اچھی نہیں کی۔ مہمان تو جب آتا ہے سپیر لائٹ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے کہ اگر یہ لائٹ بند ہوگی تو جنریٹر چلا لیں گے، یو پی ایس چلا لیں گے، تو آپ نے تو وہ اگلی لائٹ بھی آف کر دی، دیا آف کر دیا، تو پھر آپ نے مجھے اونرشپ نہیں دی، میری تو اونر کرنی چاہیے تھی آپ کو کہ میں آپ کا فرسٹ جناب جی دوست ہوں، لنگوٹیا دوست ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، رونے لگ پڑے۔ دوست نے پوچھا کیوں روئے؟ کہتے یہ بات تو اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، بتانا تجھ کو پڑ گیا۔ تو کہتے سن میں نے یہ دیا کیوں آف کیا ہے، یہ دیا بھی سرکاری ہے، اس میں وٹی بھی سرکاری ہے، اس میں آئل بھی سرکاری ہے، مجھے ڈر لگنے لگ پڑا کہ کہیں اللہ قیامت کو پوچھ نہ لے، باتیں پرائیویٹ کر رہے تھے اور دیا سرکاری بنا بھی جلا کر بیٹھے تھے، مجھے اپنے اللہ کا ڈر آ گیا، اس لیے میں نے دیا آف کر دیا تھا۔ جب ایسے لوگ حکمران ہوں گے تو یہ نیب کا ادارہ نہیں بنے گا، یہ اینٹی کرپشن کا ادارہ نہیں بنے گا، یہ احتساب عدالتیں نہیں بنیں گی، یہ جناب FPR کے ادارے نہیں بنیں گے، یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں بنے گا۔ جب حکمران اس طرح کا ہوگا، کہنے لگے مجھے ڈر آیا، اب کتنے سرکاری افیسر ہیں سرکاری گاڑی میں اپنا جی جھولتے ہیں، 10 بندے بٹھا لیں کوئی مسئلہ نہیں، 6 بٹھا لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر جب سرکاری گاڑی کھڑی کی، نہ کپڑا ڈالا، نہ کسی کو بولا یہاں گاڑی کھڑی ہے، جو مرضی کوئی خراشے لگا کر جا رہا ہے، کوئی لائٹ توڑ کر جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، سرکاری مال ہے۔ کسی دفتر میں بیٹھے ہیں، اے سی چل رہا ہے، اگر وہ پرائیویٹ اپنا دفتر ہے تو 26 پہ رکھ کے اے سی چلاتے ہیں، 1 گھنٹہ چلتا ہے، 1 گھنٹہ بند کرتے ہیں کہ یار یہ دروازہ بند کر دو، یہ کھڑکی بند کر دو، کیوں کہ کول باہر نہ جائے، ہیٹ اندر نہ آئے، بجلی بڑی مہنگی ہے۔ اگر وہی اے سی سرکاری دفتر میں افیسر لگا کر بیٹھا ہے، گھر میں چلائے گا تو 1 گھنٹہ چلے گا، 1 گھنٹہ بند، مگر سرکاری دفتر میں یہ باہر بیٹھ کر گپیں لگا رہے ہیں اور اے سی کمرے میں چل رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ اس کا جواب ہم نے 22 کروڑ عوام کو دینا ہے۔ اگر اللہ کی قسم تمہیں پتہ چل جانا یہ سرکاری نوکری کی سزا کتنی اللہ کے ہاں، تو تم نوکری نہ کرو۔ میں تمہیں بتاؤں کتنی سزا ہے۔ میرے دفتر میں 5 آدمی کام کرتے ہوں، میرے ساتھ 5 مزدور کام کرتے ہوں، وہ میرا کچھ بگاڑیں گے تو انہیں مجھے جواب دینا پڑے گا، مگر جب میں کام کرتا ہوں 22 کروڑ کی عوام کے آفس میں تو قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا 22 کروڑ عوام کو۔ اب ہم کہتے ہیں کچھ دے کر سرکاری بھرتی کرا دیں، کیوں؟ جب مرضی جائیں گے کام پہ، مرضی سے جائیں گے، مرضی سے آئیں گے۔ یہ ڈونگر چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو عمر بن عبدالعزیز کو کوئی پوچھنے والا تھا؟ کوئی بائیو میٹرک نبجی حاضری تھی؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس تھا؟ کس کا چیک اینڈ بیلنس تھا؟ یہ دونوں کندھوں پہ جو اللہ نے سیف سٹی کیمرے لگائے، یہ سیف سٹی نہیں، یہ سیف ایمان ہے۔ ادھر ایمان سیف ہوتا ہے، ادھر شیطان سیف ہوتا ہے۔ مجال ہے کہ یہ برائی زیادہ لکھ لے، مجال ہے یہ نیکی زیادہ لکھ لے۔ یہ دونوں کیمروں پہ تمہیں یقین نہ رہا، یہ انسان کے لگائے کیمروں سے ڈرنے لگ پڑے، یہ اللہ نے خفیہ کیمرے لگائے۔ آج کتنے بیٹھے ہوئے؟ وہی عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میری رایا میں کتنا مال ہے؟ کہتے ہیں بڑا مال۔ کہتے ہیں میری رایا کے قرض داروں کا قرضہ اتار دو۔ اتار دیا
کہتے ابھی مال بڑا، کہتے جو اقلیتی برادری ان کے بھی اتار دوں، وہ بھی اتار دیا۔ ہم تو دوسرے مسلک کی مسجد نہیں بننے دیتے۔ عمر بن عبدالعزیز تو اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلم کا بھی قرضہ اتار رہے ہیں۔ ہم نے مسجدیں بانٹ لی، ہم نے جنازگاہ بانٹ لی۔ اللہ کی قسم رونا آتا ہے اس امت کا حال دیکھ کر کہ ہم نے مسجدوں پہ لکھ لیا یہ اس کی مسجد، یہ اس کی مسجد۔ تو اللہ کی کون سی مسجد ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر تھا۔ ہم نے اپنی مسجدوں کو بھی مخصوص کر لیا، مگر وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جس کی مثالیں ہر مولوی دیتا ہے، اور کبھی تم نے ان کا کردار پڑھا؟ اور تمہاری مسجد میں تو تمہارے مزاج کے خلاف نمازی ہو تو تم اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اگر تمہارے مشورے کے خلاف وہ چلتا ہو تو تم اس کو کہتے ہیں یہ ماری جائیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو پتہ لینے نہیں جاتے، کہتے دفع ہو۔ ہم تو اس کے مزاج کے خلاف جناب جاتے ہیں کہ یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ آج کی اگر سپیچ تم نے دل میں جگہ دی تو تمہیں انشاءاللہ اللہ دل بدلنے کی توفیق دے دے گا۔ یہ آج کی باتیں اگر آپ نے اپنے دل میں رکھیں تو مجھے امید ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اگر آج کی باتوں کو آپ نے اپنے دل میں میموری میں جگہ دے دی، اس میموری میں دنیا جمع کی ہے، تھوڑا سا اللہ کو بھی جگہ دے دو۔ یہ کتنی ہارڈ ڈسک ہے، یہ ہارڈ ڈسک ہے نا، اس میں میموری کارڈ ہے نا، تو اس میموری میں تھوڑی سی جگہ اللہ کو دے دو۔ اللہ نے تمہیں یہ میموری کارڈ دیا ہے۔ کہتے ہیں قرضہ اتر گیا ہے، کہتے ہیں ساری قوم کو غلہ فری دے دوں، کہتے ہیں وہ بھی بڑا ہے، کہتے پہاڑوں پہ پھینکو یہ جانور بھی کھائیں، تو کہتے ابھی بھی بڑا ہے، یہ پرندے بھی کھائیں ابھی بھی بڑا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں ایمنیسٹی سکیم دیتا ہوں، جس کا قرضہ نہیں ہے، قرض دار ہے، مال نہیں ہے، چھت نہیں ہے، اس کو مکان دیتا ہوں۔ تو اب دنیا پانی سے جانے لگے، عمر گزر گئی ہے عمر بن عبدالعزیز کی۔ اپنے بیٹے کو پاس بلایا، میرے بیٹا بات سنو۔ جی بابا حکم ہو۔ میرے بیٹا میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ بیٹا رونے لگ پڑا۔ کہتے بیٹا کس غم سے روئے ہو؟ کوئی بات نہیں بابا۔ کہتے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میرا قرضہ اتار دینا۔ تو بیٹے کی آنکھوں سے آنسو چپکنے لگے۔ تو پھر بیٹوں کو غم تو ہوتا ہے نا۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، ہم 5 بھائی ہیں 3 بہنیں، 23 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، ابھی تک شادیاں مکمل نہیں، ابھی تک مکان مکمل نہیں۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ اتنے مشہور ہو گئے ہیں، اتنی بڑی گاڑی آپ کے پاس، تو مکان بھی مکمل نہیں۔ میں ان کو یہی بولتا ہوں جو کام باپ کو کرنا ہوتے ہیں نا، اگر وہ اولاد کو کرنا پڑ جائے تو عمر لگ جاتی۔ آج جا کر اپنے بابا کو کہنا آئی لائک یو بابا، آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ میری بچی اتنا پیار کو کر رہے۔ بابا وہ مدنی صاحب لاہور سے آئے تھے، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نرم نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے یہ سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ عید والے دن اپنے چچا کے گھر جانا، ایک بکرے کی ٹانگ پکڑ کر ران اپنے دوست کو دینا، چچا بازو پکڑ لے گا، رکھ دو میرے بیٹا ادھر، میں آپ کو گوشت دوں گا جب تقسیم کریں گے۔ وہ شاپر میں ڈال کر اتنا گوشت دے گا، لے جو اپنے گھر۔ وہی ٹانگ وہی ران بکرے کی اس کا بیٹا پکڑ کر کہے میں نے اپنے سسرال لے کر جانی، ماں بھی کہے گی لے جو، باپ بھی کہے گا۔ اس دن تم ناصر مدنی کو یاد کرنا، آئی لائک یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ آج پتہ چلا ہے جو کام تم کر سکتے ہو کوئی نہیں کر سکتا۔ روندے ہاں ویک شریک بھی بوئے ٹھولیں دے، بن ماواں دے کاوی ٹکڑے کھولیں دے۔ اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں،
اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندیے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندیے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندیے بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے یہ مولوی حضرات کی تم کتنی سیوا کرتے ہو کتنی عزت کرتے رسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم دین بتاتے ہیں کرسی اچھی لگاتے ہو ٹیبل لگاتے ہو یہ نیسلے ایکوافینا کا پانی رکھتے ہو کہ مولوی صاحب آئے لاما صاحب آئے مفتی صاحب آئے حضرت صاحب آئے کیوں ہم آپ کو دین سکھاتے ہیں کبھی سلوٹ مارا اپنی ماما پاپا کو جس نے تمہیں کلمہ سکھایا مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتی ہے ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلا جس دن تمہاری بیگم تمہارے بچے کہیں وہاں دادی بیٹھی ان کو روٹی ادھر دے آؤ ادھر جا کے ماما پاپا کو گلے لگا کر اپنے ٹیبل پہ بٹھانا جہاں تکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر باربیکیو جہاں واٹر سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ اچھے برتن پڑے ہوں میلا مائنڈ چینی سیٹ پتھر کے سیٹ وہاں لا کر ماں باپ کو بٹھا کر ایک لقمہ ایسے پکڑ کر ماما پاپا کے ہونٹوں سے لگانا اپنی بیوی بچے کو بتانا وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں بہت یاد آتی ہے ماں آج کتنے بیٹھے ہیں ہم نے اپنے ماما پاپا کو ساتھ بٹھا کر کھلانا بھی چھوڑ دیا اچھے کپڑوں میں بٹھانا بھی چھوڑ دیا اچھے لباس میں چلانا پھلانا بھی چھوڑ دیا میری سپیچ کے بعد آپ نے جا کر قسم ہے آپ کو کے پی والوں ڈیرہ اسماعیل خان والوں تم نے جا کر دیکھنا ہے تمہاری ماما پاپا کا بستر پیارا یا تمہاری بیگم کا پیارا تمہارے کپڑے پیارے یا ماما پاپا کے پیارے تمہاری بیگم کا بسترا پیارا یا تمہاری ماما پاپا کا پیارا جا کر دیکھنا تم نے کیا حال کر دیا اپنے ماں باپ سے دشمن ایسا نہیں کرتا جیسے تم نے کیا یہ احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے بے نسلاں نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے یہ تو آپ نے اپنی مسجد کا نام ہی نیکی رکھ لیا ہے نا یہ مسجد بر ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی نیکی کے کام میں تعاون کرنے والا پرہیزگاروں کی لسٹ میں شامل یہ اختر صاحب نے دیکھو دنوں میں اتنی خوبصورت مسجد بنوا لی یہ قیامت تک ان کی نیکی لکھی جا چکی مگر آج کتنے بیٹھے ہیں میں آپ سے یہی بات کرنے کے لیے آیا ہوں یہ جو جتنی درد بھری باتیں کر رہا ہوں عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میرے بیٹا کیوں روئے بابا کے جانے کا غم ہے کہتے بابا نہیں یہ تو سبھی نے جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور یہ تو جانا ہی جانا ہے ہر ایک نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے تو کہتے پھر کیوں روئے اجڑ گئے وہ باغ جن کے ہزاروں مالی تھے سکندر گئے جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے کہتے بابا
میں رویا تو اس لیے پوچھنے لگے نا بیٹا میرے غم میں رو رہے کہ میں جا رہا ہوں؟ کہتے نہیں بابا رویا تو اس لیے ہوں، آپ نے بولا میرا قرضہ اتار دینا، میں حکمران کا بیٹا ہوں، میرے پاس تیرے نئے کفن کے لیے پیسے بھی موجود نہیں، میرے پاس تو تیرے کفن کے لیے پیسے بھی موجود۔ تو آگے بابا نے کیا کہا؟ یہ عمر بن عبدالعزیز تھے، کہنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے، سننے کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، سانچ کو آنچ نہیں آتی۔ کہتے ہیں میرے بیٹا اس پہ رونے کی کیا ضرورت ہے، اپنے بابے کو اس پرانی چادروں میں کفن دینا، کفن نیا ہو تو کیا بات ہے، پرانا ہو تو کیا بات، بات تو عملوں سے بننی ہے۔ اب ہماری قبروں پہ 10,000 ہزار کا پتھر لگا ہے، 5-5 لاکھ کا پتھر لگا ہے، اوپر چودھری لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے کے پی میں دیکھا، اتنی خوبصورت قبریں بنائی ہوئی، زندہ ماں کو کبھی پانی خوش ہو کر نہیں پلایا، اور مرنے کے بعد اس کی قبر پہ 10 لاکھ کا پتھر لگا دیا، 5 لاکھ کی خوبصورت قبر بنا دی۔ بھائی قبروں کو خوبصورت کون بناتا ہے؟ قبر تو عبرت کا مقام ہے کہ اس کو جتنی پرانی اور بسیدہ ہوگی دیکھنے والے کو عبرت حاصل ہوگی۔ ہم نے قبروں کو چمکانا شروع کر دیے، ہم نے قبروں پہ جنگلے لگا کر اس کو خوبصورت بنانا شروع کر دیا۔ بولے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ قبروں کی خوبصورتی دیکھ کے کس کو موت یاد آئے گی؟ کس کو قبر یاد آئے گی؟ قبریں تو کچی ہونی چاہیے، اور جب ہم کوٹھی سے نکل کر وہاں جائیں تو وہ میرے بابا کی قبر ہو تو مجھے تڑپ لگ جائے، ہائے یہ میرے بابا کی قبر ہے، یہ مٹی کے اندر چلے گئے۔ عرش محمل پہ سونے والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو تم ورنہ حشر میں رونا پڑے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرتی کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکی ہو گہلا مکہ کیسے کیسے ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آج۔ یہ طیارہ جنید جمشید کا چترال سے اڑا، اگلے دن میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بیٹھا تھا لاہور، تو طیارہ چترال سے اڑا، کہاں آ رہا؟ اسلام آباد۔ پاپا مجھے لینے آ جاؤ، بھیا مجھے لینے آ جاؤ، ماما مجھے لینے آ جاؤ، ڈرائیور مجھے لینے آ جاؤ۔ جناب طیارہ اڑا ہے، وہ لینے کے لیے کھڑے، لینڈ کروزر V8 XTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس گاڑیاں کھڑی ہیں لینے۔ طیارہ پہاڑی میں لگا، ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے، جو کمپیوٹروں میں ایڈ ہوئے، جن کا ڈیٹا انٹری کمپیوٹر میں محفوظ، گاڑیاں لینے کے لیے کھڑی ہیں، مگر DNA ٹیسٹ میں مشینوں نے پہچاننا ختم کر دیا، ہڈیاں رہ گئی۔ آج کتنے میرے آگے بیٹھے ہیں، ہمیں نہ قبر کی فکر نہ حشر کی فکر، اس دنیا کے پیچھے ہمیں اندھا کر دیا شیطان نے، بس یہی دنیا سب کچھ ہے۔ قرآن نے بھی کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، فریب ہے نا۔ اچھا یہ صحابہ کے نام پہ ہم بڑا شان بیان کرتے، ہم صحابہ کے نام پہ جان لٹا دیں گے، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی تم نے صحابہ کو پڑھا ہے؟ وہ مکہ سے جب آئے تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو رسول پاک نے کیا کہا تھا؟ انصاریو ان کو بھائی بنا لو۔ تو بھائی کیسے بنایا؟ دیواریں تقسیم کر لی، مکان تقسیم کر لیے، دکانیں تقسیم کر لی، جس کی 2 بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دی اور دوسرے مہاجر پر آ کے نکاح میں بھائی میں دے دی۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے انصار، یہ تھے مہاجر، یہ تھے اسلام۔ اب آپ کا کیا حال ہے؟ تمہاری دکان کے آگے ایک مسلمان ایک بائک لگا کر دوسرے مسلمان کی دکان سے سودا لے لے تو تم اس سے پہلے اس کی گاڑی نیچے گرا دیتے ہو کہ ادھر کھڑی کرو جدھر سے سودا لیا، حالانکہ وہ پبلک کی جگہ ہے، وہ پرائیویٹ نہیں ہے، وہ سرکاری جگہ ہے۔ تیری دکان شٹر کے اندر ہے، کہاں ہے؟
शटर के अंदर है, और वो तो पब्लिक की जगह है, वो तो सरकारी जगह है, और तुमने बदमाशी की है कि उसकी गाड़ी उधर खड़ी नहीं होने दी, कि दूसरे की दुकान पे गया। तुम हासद हो, तुम मुसलमान नहीं हो, बखील हो। हासद हमेशा जलता रहता है, बोलो हासद हमेशा, और जिसका हसद किया जाता है वो बढ़ता रहता है। ये गाड़ियों पे लिख देते हो जलने वाले तेरा मुंह काला, ये शैतान के बनाए हुए लफ्ज़ हैं। लिखा करो देखने वाले खुदा तुझे भी दे, ये लिखा करो। ये केपी से जब ट्रैक उधर जाते हैं तो बड़े बड़े अजीब शेर लिखे होते हैं, मैंने पढ़ता रहता हूँ, और मैं कहता हूँ ये कुछ अभी अजीब कौम है, जब लिखता है तो सोचता नहीं। मैं आपको बोलूँगा, ये तबलीगी जमात को सलूट करता हूँ, उन्होंने पठानों पे इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, बलोचों पे इतनी मेहनत की है कि आज वहाँ उनके ट्रकों के ऊपर लिखा दावत तबलीग जिंदाबाद। क्यों लिखा है? उनका कसूर नहीं है, हमारी मेहनत में फ़र्क है, हम उनके पास जाते नहीं हैं, हमारा कसूर है। जो भी कोई बुराई करता ना उसका कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है, हम दीन वाले उसके पास जाते नहीं हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ये पठानों के मजाक मत बनाया करो, बलोचों के मजाक मत बनाया करो, पंजाबियों के मजाक मत बनाया करो। ये मजाक उड़ाते हैं ना एक दूसरे का, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हजूर की बीवी कहने लगी है तो यहूदन है, इसका पुराना मज़हब ये, तो आपने मैं ख़बरदार किसी के पुराने मज़हब की बात अब दोबारा मत करना। अल्लाह ने तो ये कह दिया फ़ाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति हसनात, जो सच्ची तौबा कर ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, मैं उसके पिछले गुनाह नेकियों में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब्दील कर देता हूँ। जब अल्लाह तुम्हें पिछला याद नहीं कराता तो तुम कौन होते हो? कई बंदे बड़े कहते ओ मसीह ते मैं मौलवी ते अज बनया है, तेनों नहीं पता असी इन्ने मारे नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? ये फखरी अंदाज में कहते हैं, ओ भाई हम तो नमाजी आज बने हैं, आपको पता नहीं है हमने तो इतने की गर्दन उड़ाई है। पिछला गुनाह याद करना चाहिए? ऊंची बोले। पिछली बुराई याद करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। आज कितने मुसलमान हैं, ये अपने पठान भाइयों को भी और अपने बलोच भाइयों को भी मैं दावत देता हूँ, जितने ये केपी के मेरे भाई हैं, पंजाबी सराकी सभी बैठे, मैं सभी को दावत देता हूँ, किसी की बरादरी कौम का मजाक नहीं बनाना। मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, ये चंद मिनट की आखिरी बातें इनको नोट कर लें कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ दुनिया से गए तो बोलो कफन भी मिला? कफन भी नहीं मिला, वही पुराना कफन। तो ये सदीक़ अकबर की शान हम कितनी बयान की है, पिछले दिनों में रैलियां निकाली हैं, तो कभी तुमने सदीक़ को पढ़ा है? खाली झंडे लेकर सड़कों पे आ जाते हो, हम सहाबा की खातिर सड़क ब्लॉक कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, तो पहले कभी पढ़ा सहाबा को? सहाबा कौन थे? लफ्ज़ सुने, अपनी बेटी सैयदा आयशा सदीक़ा बेदा ज़ाहिदा तय्यबा तारा उम्महातुल मोमिनीन की गोद में सर रखा हुआ आखिरी वक़्त है सदीक़ा, जिसने मेरे नबी को आखिरी नबी भी माना है, आखिरी यार भी माना है। हजूर के बाद तो नबी आना नहीं है, और हजूर के बाद जिसने भी नबूवत का दावा करना है वो ज़िल्लत की मौत मरेगा, वो पलीत होकर मरेगा, ज़ंदीक होकर मरेगा। कायनात में लिख लें, हजूर के बाद जितना भी कोई नबूवत का दावा करेगा, ख्वा दुनिया दुमिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी बदतरीन गुनाह है। बोलो, तो ये जो मरज़ियत ये एक फितना है ना, बोलो ये मज़हब नहीं है। आज जितने मेरे भाई बैठे ये नोट कर लें, अल्लाह ने अपने नबी को आखिरी नबी बनाया तो आज नासिर मदनी इस मिंबर पे बैठा है। अगर हजूर आखिरी नबी ना होते तो हम कहाँ बैठ सकते थे? ये ख़त्म नबूवत की बरकत से नबियों वाला काम अब अल्लाह उलमा से ले रहा है, ये उलमा ने आगे दीन पहुँचाया। ये नबियों वाला काम जो है ना, ख़त्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने अपने नबी के बाद किसी को नबूवत अता की? ऊँची बोलो, करनी? अल्लाह ने ताजदार ख़त्म नबूवत का ताज पहनाया है, सारे नबियों का सरदार बनाया है। मैं उर्दू में आपको समझाता हूँ। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं,
میرے آقا کا رتبہ جدا ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، ان کے رتبے کی حد کیا کہوں میں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں محمدی صاحب ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے، امیر صاحب ٹانک سے آپ آئیں، ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدائے بزرگ ہستی تو یہ قصہ مختصر، یہ ہے ہم رسول اللہ کو مانتے۔ ویسے یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے کہ یہ جناب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے جیسے، ہمارے بڑے بھائی جیسے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے انسان پہ جو حضور کو کہے کہ ہمارے جیسے ہیں۔ ہم کیسے مانتے ہیں؟ ہم حضور کو ساری کائنات کا سردار مانتے ہیں، سید البشر مانتے ہیں، جہاں ساری کائنات کے انسانوں کے مقام کی انتہا ہو وہاں محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، انبیاء کا سردار مانتے ہیں، اور ہم کتنا حضور کو مانتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے مصور کھینچ ہوا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، ہم اتنا مانتے ہیں۔ ہم آپ جیسا نہیں مانتے کہ جنازہ مصطفیٰ کے کہنے پہ پڑھانا ہے اور جب شادی کی باری آنی ہے تو بھائی برادری نہیں مانتی، ہم نے ڈول بازی کرنی ہے، تو ہم تو مانتے ہیں کہ ہماری خوشی بھی مصطفیٰ کے تابع، ہماری غمی بھی مصطفیٰ کے تابع ہے۔ ہم چونکہ چنانچہ کی دوڑ میں تو جاتے ہی نہیں نا کہ چونکہ میری یہ مسئلہ ہے تو ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے۔ میں کہتا تم آپ بڑے بڑے مسئلے ہو، جو یہ دین کے مسئلے پہ کہتا نا کہ مجھے برادری کا مسئلہ ہے تو مجھے دوستوں کا مسئلہ ہے تو یہ میں مہندی کروں گا تو میں رسم حنا کروں گا، بولو تو اب خان صاحب بھی تو کہتے ہیں نا مجھے بھی بڑا مسئلہ ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو اس کا بھی مانو مسئلہ، اس کا تو کہتے ہیں بھی تبدیلی آئی نہیں ہے 90 دن میں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کا جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر تم اپنے نہیں رہے، تم حضور کے ہو گئے ہو، تو غلام اپنی مرضی سے نہیں کام کرتا۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ تم کس کے غلام ہو؟ محمد مصطفیٰ کے غلام۔ تو عربی میں مسلم اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہو، تو اس کا مالک کہتا ہے، یہ بلوچ کہتے ہیں ایڈا کو بلوچوں کا بچہ ہوں ہے، بولو ایک بلوچ نے پی ڈی ایم دا بیڑا گرک کرتا ہے، بولو زرداری بھی تو بلوچ ہے نا۔ تو یہ بلوچوں کے بچے کتنے تیز تران ہوتے ہیں، ایک کتنا بڑا اونٹ ہے اس کو کہتے ہیں اوچ، تو وہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے نا، کتنا بڑا اونٹ ہے 25 من وزن اٹھا لیتا ہے، بولو تو بیٹھتا ہے نا۔ کیوں بیٹھتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں اس کی نکیلے وہ کہتا ہے یہ میرا مالک ہے، تو بیٹھ جاتا ہے نا۔ تو اللہ کے محبوب کے امت کو مسلم کیوں کہا گیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اچھا چلو میں آپ کو موبائل کے دور میں نا موبائل سے بات سمجھاتا ہوں، یہ موبائل دکھانا مجھے، کوئی ٹچ موبائل دینا نا۔ حاجی صاحب کے پاس تو ٹچ نہیں ہے، یہ بھی کرامتی ہے ان کی، اس دور میں آپ کے پاس ٹچ نہیں ہے تو چہرے پہ نور ہے، اگر ٹچ ہوتا تو یہ بھی اٹھ جانا تھا، سچی بات ہے۔ یہ ٹچ موبائل نے لوگوں کے رنگ ختم کر دیے۔ ہاں جی، جتنے یہ بزرگوں کے چہرے سفید ہیں دیکھ لیں، ان کے چہرے پہ نور ہے، یہ موبائل نہیں چلاتے۔ جو موبائل چلانے لگ پائے اس کے پٹھے کمزور، اس کی آنکھیں کمزور، اس کا دل کمزور، بولو سچی بات ہے۔ یہ ٹچ موبائل جو ہے نا، مجھے ایک دولہے نے کہا مدنی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتا مجھے ایک مسئلہ ہے، میں کہتا تو آپ بہت بڑا مسئلہ ہے بتاؤ۔
کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا وہ میری شادی ہوا ہے، تو میں کہا اللہ آپ کو بیٹا دے۔ تو کہتا نہیں بیٹے کی بات نہیں ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کریں؟ تو کہتا جی وہ میرا اپنی بیگم سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا پہلے کرتا تھا؟ کہتے پہلے تو باتیں بڑی کرتا۔ تو میں کہا اب تمہارا پیکج ختم ہو گیا ہے، جو آپ نے بعد میں کرنی تو وہ آپ نے پہلے کر لی ہے۔ جو اللہ کے بتائے اس کے رسول کے بتائے طریقے کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر وہ ترقی تو نہیں نہ کر سکتا۔ اما بعد فإن أحسن الخير الحديث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد۔ سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ بولو کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا افضل طریقہ ہے۔ سب سے قیمتی طریقہ تو مصطفیٰ کا ہے، سب سے اونچا طریقہ تو کملی والے کا ہے۔ تو جب رسول خدا نے کہا نکاح سے پہلے بات نہیں کرنی تو کرے گا تو پھر مرے گا تو ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ رسول اللہ نے نکاح سے پہلے باتیں کی ہیں؟ اونچی بولے، یہ لڑکے نہیں بول رہے بھی مولوی ہمارا بیڑا گرک کرنے لگا ہے۔ یہ لڑکے اب کیسے بولیں گے؟ انہوں نے تو پیکج لگائے ہوئے، ماما پاپا پیسے دیتے ہیں فیس کے لیے، یہ اس کو موبائل لے دیتے ہیں، تو اب یہ کیسے بولیں گے؟ یہ ٹچ موبائل ہے میرے پاس، اس پہ میں نے لکھا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جانا ہے، جہاں چوک میں گھوڑے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں آ گیا ہوں نا میں۔ تو میں نے بولا بھی میں نے اختر محمدی صاحب کی مسجد میں جانا ہے، وہ بینک کے والی گلی میں، تو وہاں ہم پہنچ گئے، بن پوچھے کسی سے ڈائریکشن نہیں لی، وہ لاہور سے بولتی ہے رائٹ لیفٹ راؤنڈ باؤنڈ یو ٹرن، بولو آل معروف اسلام آباد، یو ٹرن اسلام آباد ہی ہے نا۔ کوئی بات نہیں ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ بات لکھ لیں، وہ لاہور میں نکلتا ہوں نا تو ڈی جی خان پہنچنے کے لیے میں نیکسٹ ڈائریکشن لیتا ہوں میپ سے، تو وہ بولتی ہے رائٹ، اور اتنی اچھی ہے جتنی دفعہ بولو پیار سے کہتی ہے اس طرف سے آ جائے، اس طرف سے آ جائے۔ ابھی میں آپ کو 2 دفعہ راستہ پوچھو تم نے کہنا تمہارے کان نہیں ہے، ہم میں برداشت نہیں ہے، اس میں بڑی برداشت ہے۔ اچھا یہ کتنی اچھی ہیں، یہ اس کو بولے نا اس گلی میں مولوی بیٹھے ہیں، وہ کہتی ہے آگے چلے جائیں، وہ آگے کہیں ادھر جنازہ ہے، وہ کہتی ہے آگے چلے جاؤ، آگے کہیں جی ادھر برات بیٹھی ہے، وہ کہتی اگلی گلی میں چلے جائیں۔ بولو وہ آپشن بند کرتی ہے؟ اونچی بولے۔ یہ نیٹ سے ڈائریکشن لے کے تم اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہو، یہ انگریز کی بنائی ایپ ہے، کیا تم محمد عربی سے ڈائریکشن لے کے جنت نہیں پہنچ سکتے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے یہ دونوں آیتیں اس میپ کے مقابلے میں اتاری ہیں کہ اس نیٹ پہ جو رجسٹرڈ کرا دو وہ تمہیں منزل پہ پہنچا دے گا۔ میں نے اپنے نبی کو نقشہ بنا دیا ہے، میں نے قرآن ضابطہ اخلاق بنا دیا ہے، جو اس کو کاپی کرے گا وہ میرے تک پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تم پیسٹ کرتے ہی نہیں ہو، کاپی کرو، حضور کو کاپی کرو، قرآن کو کاپی کرو، مصطفیٰ کے فرمان کو کاپی کرو۔ ہم حضور سے تو ڈائریکشن لیتے ہی نہیں۔ بولو یہ رستے میں ڈیورشن لگی ہوتی ہے نا کہ رائٹ ہو جائے، یہاں سڑک کام ہو رہا ہے، وہ تو لکھا ہوتا ہے نا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور دنیا والوں کو بتایا کہ میرے تک پہنچنے لکھی ہے، میرے یار سے ڈائریکشن لینا، اس کی بتائی ہوئی ڈائریکشن کبھی غلط نہیں ہوگی ہے۔ اچھا ساری دنیا کے لوگوں کے استاد زمین پہ ہیں، مگر محمد عربی کا استاد کوئی زمین پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو کامل بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو خود پڑھایا ہے تاکہ کوئی انسان کہہ نہ سکے کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کا استاد تو اللہ نے اپنے نبی کو بنایا۔ بھائی ہمارے پاس آیا کرے، یہ لوگوں کی باتیں چلائیں کہ یہ حضور کو اپنے جیسا مانتے ہیں، ہمارے پاس آئے، اس کان کو دیکھا کریں، کتے کے پیچھے نہ جایا کریں، پہلے کان دیکھا کرو۔ بھی کسی کو پوچھے نا بھی آپ کا کان کوئی لے گیا ہے تو وہ کان نہیں پکڑتا، دوڑتا ہے، کہاں گیا ہے؟ وہ روڈ ویلر کتا لے گیا ہے، پینٹر بریاڑی، بولو جرمن شیفرڈ، اس کو بولتے ہیں یہ ٹانگ، کیا نام آپ کا؟ انور صاحب بولتے ہیں، محمدی صاحب، اختر صاحب بولتے ہیں، عرفان صاحب بولتے ہیں۔ بھائی کدھر جا رہے؟ او جی میرا کان کتا لے گیا ہے۔ وہ کہتا کان تو تمہارے ساتھ ہے۔ او ہو بلا ہو، آپ نے بتا دیا، میں واپس چلا۔ بھائی کتے کے پیچھے دوڑنے سے پہلے اپنا کان دیکھا کرو، اپنی معاملات دیکھا کرو۔
آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، یہ اذان کا ٹائم ہو گیا تو میں بھی انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں، یہ آخری بات ہے، ان پہ اپنے دل و دماغ میں اس کو نقش کریں کہ جو میں بات کرنے لگا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو گود میں لیٹے ہوئے ہیں بیٹی کی، یہاں سے بات چلی تھی نا کہ ہم نے صحابہ کو پڑھا ہی نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے نعرے لگاتے ہیں ہم کہ ہم صدیق اکبر کو ماننے والے، تو جب جانے لگے دنیا سے 2 سال 3 ماہ 10 دن حکومت کی ہے، تو بیٹی نے کہا، کیا کہا یہ سنیں، بیٹی نے کیا کہا، گود میں لیٹے ہوئے ہیں تو آنسوں سے آنکھوں سے آنسو ہیں، اللہ آپ کا یہ محبت قبول فرمائے، اور کوئی مسجد والے ہوتے تو انہوں نے کہا اب دعائی کرا دیں، مگر امیر صاحب نے تو سپیکر مجھے لا کر دے دیا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور آپ کی عمر میں برکت فرمائے، کیونکہ آپ پتہ ہے نا، بولو، بتانا پڑتا ہے، اللہ کی قسم ہے میں یہ آپ کو بات بتاؤں، جتنی تم بیگم کی اطاعت کرتے ہو نا، اتنی کہیں اللہ رسول کی اطاعت کرو تم ولی ہو جاؤ۔ ہاں جی، اس کے کہنے پہ کتنا عمل کرتے ہیں، وہ کہتی یہ چیز لے کر آؤ، جناب ابھی آئے، کیوں بھی اس طرح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حضرت ابوبکر صدیق جب دنیا سے جانے لگے تو بیٹی کہنے لگی بابا میں روئی تو اس لیے ہوں کہ میرے گھر میں میرے بابا کے کفن کے لیے نئے پیسے کے لیے کفن کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں کہ میں نیا کفن اپنے بابا کو دوں۔ یہ صدیق اکبر تھے کہ کتنے 7 لاکھ مربع میل، یہ پاکستان کا رقبہ 7-8 لاکھ مربع میل ہے نا پورے پاکستان کا، اتنے ملک پہ صدیق اکبر کی حکومت تھی، اور جب دنیا سے گئے یہ کہتے ہیں یہ غاصب تھے، اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، خدا تمہارا بھلا کرے، ہم تو بد دعا نہیں تمہیں دیتے کہ تم صدیق کو غاصب بولتے ہو جس نے اپنا تان مان اسلام کے لیے لگا دیا، اور پھر جب دنیا سے گئے تو اپنے لیے کہا مجھے ان پرانی چادروں میں کفن دینا، کفن نیا ہو تو کیا ہے، پرانا ہو تو کیا ہے، بات تو عملوں سے بنتی ہے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، ہم نے صدیق سے کیا سیکھا ہے، ہم نے صدیق سے کیا مانا ہے، کیا سیکھا ہے؟ ہم تو صرف دنیا بنانے کے چکر میں عمر لگا دیتے ہیں، دنیا بنانے کے چکر میں۔ یہ آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں، یہ سنیں بات، آپ کتنے عظیم لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، اور اللہ کی قسم مجھے سرور آ رہا ہے آپ کو سمجھانے میں، آپ کو بتلانے میں، اور آپ زندہ دل لوگ ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ، اور بڑا میں خوش ہوں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے شعر ہے نا، بولو، یہ انہی کا شعر ہے، اور میں بڑا خوش ہوں اس لیے کہ ایک مذہبی آواز آپ کے شعر سے بڑی مضبوط ہے اور پوری دنیا میں گونجتی ہے، اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پی کے والے لوگ یہ آج بھی ٹوپی برقع آپ کی عورتیں پہنتی ہیں، میں رستے میں دیکھا تو بڑا دل خوش ہوا۔ ہم پنجاب والے تو رل گئے، میرا جسم میری مرضی، یہ کہاں سے ہمیں لگ گئی بیماری۔ میں ان عورتوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، یہ کے پی کی عورتیں نہیں ہیں، یہ اوپر برقع ڈالا ہوا ہے، جب کسی عمارت پہ غلاف ہوگا نا تو وہ عمارت عام نہیں رہے گی۔ یہ کیلا ہے نا، کیلے کھاتے ہیں، بولو، مگر میں آپ کو کہوں جب کیلے کھانے لگے نا تو تصویر نہ اتروایا کریں، یہ بڑی بری لگتی ہے۔ اچھا یہ کیلے جتنے ہیں نا، بنانا، یہ کیلے اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے تو مکھی کی کیا ضرورت ہے اس پہ بیٹھ جائے، تو جب اس کا چھلکا اترتا ہے تو پھر مکھی اوپر بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ یہ عورت بھی جو ہے نا، جب اس کے اوپر پردہ ہے تو اس کی عزت ہے۔ اچھا یہ برقعے میں عورت جا رہی ہے نا، ہر بندہ دیکھے گا یہ غیرت مند کوئی جا رہی ہے، اندر برائی بھی ہو مگر اس برقعے نے اس کی عزت بچائی ہوئی۔ اچھا میں آپ کو اور مثال دوں، بازار جاتے ہیں دکانوں پہ، وہاں ایک عورت ننگے منہ روز جائے نا تو دوسرا آدمی کہے اسے دفع کر روئی لنگ دی، بولو بھی روز گزرتی ہے تو کوئی برقعے والی گزرے تو ہر ایک کا تجسس ہوتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا حور ہے۔ اللہ نے برقعے میں عورت کی عزت چھپا دی، عورت کا حسن چھپا دیا۔ آج یہ میرا جسم میری مرضی، میں ان کو بولتا ہوں جب گاڑی میں بیٹھے ہوں تو ڈیرہ غازی خان سے ہم سفر کریں ڈیرہ اسماعیل کی طرف، تو کار میں ایک طرف میاں بیٹھا ہو تو دوسری طرف بیوی،
بولو جورو بیٹھی ہو بولو. یہ آپ کے کیپی میں بھی اس کو کیا بولتے ہیں؟ زال. زال 2-4 لفظ مجھے سکھا دو نا. سریکی میں زال بولتے ہیں. اچھا یہ زال سوانی بھی بولتے ہیں. ہاں یہ بیٹھی ہو ساتھ. تو جب یہ پل آئے دریائے سندھ کا تو یہاں گاڑی پنچر ہو جائے تو جون جولائی کی دھوپ ہو تو پھر آدمی وہاں نعرہ مارے میرا جسم میری مرضی, تم برابری چاہتی ہو, میں سیٹ پہ بیٹھوں گا اے سی میں اور تم نیچے سٹپنی تبدیل کرو, چلو نیچے اترو. برابری کے ہے نا, ایک ٹائر میں بدلوں گا اور ایک ٹائر. تو جب رات کے 1 بجے وہ ٹرانسفارمر سے ڈیے اڑے تو مچھر ستارہ ہو ڈینگی تو پھر بیگم کو بولو چلو اس کھمبے پہ چڑھو لگاؤ ڈیے. بولے اس کو پتہ چلے نا برابری کیا ہے. گرمی کے روزے آتے ہیں نا, آ رہے ہیں نا اب, تو صبح ٹائم پتہ ہے آپ کو گرمی میں سرگی کے ٹائم اٹھ کے جب لائن میں لا کے دہی لیتے ہیں تو بیگم کو بولا کرو یہ سونا سونا ڈال کے چلو تم باہر ادھر لائن میں لگو اور تمہیں پتہ چلے برابری کیا ہوتی ہے. اگلے نے یہ پورا بازو ہی اتار کے لے جانا. ایسے ہی ہے نا. میں عورتوں کو بولتا ہوں یہ جو آپ نے نعرہ لگایا نا میرا جسم میری مرضی, یہ فرعون کے جسم سے پوچھو, اس نے بولا تھا تو آج زمین میں بھی اس کو جگہ نہیں دی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی فرعون جیسی بن جائیں؟ یہ کے پی کی عورتوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں, اللہ پی ٹی آئی کے سائے سے ان سے محفوظ رکھے, یہاں نا ان کا سایہ پڑ جائے. ایسے ٹلے ٹلے بولے میرے لگتا پی ٹی آئی والے جی سارے دیکھیں نا یہ ساری ٹوپی برقعے ان میں تو نہیں نا چلتے, ان کا ایجنڈا اور ہے, وہ میرے بھائی ہیں. میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں مگر میں محمد عربی کی پارٹی کا ہوں. جو پارٹی غلط بات کرتی میں اس کو روکتا ضرور ہوں. بولو جو غلط بات کرے اس کو اونچی بولیں, نیکی کی دعوت دینی چاہیے. یہ آپ کی بہنوں کی عزت پردے میں ہے. سیدہ فاطمہ کا پردہ تھا نا تو کسی غیر کی کفن پہ نظر بھی نہیں پڑی, اور جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں گیا تو اب ہم مہندیاں بنانے لگ پڑے ہیں. اور مہندی بنا کر کیا کہتے ہیں, میری بہن کی مہندی ہے اور تم نے ڈانس کرنا ہے, ہم ویڈیو فلم بنائیں گے اور میری بہن کو تم دیکھنا, میں تمہاری بہن کو دیکھوں گا, اور پھر آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوں گے, کچھ تمہارے ہوں گے کچھ ہمارے ہوں گے. ہاں جی ہاں میں پڑھ دینا ہے انشاءاللہ. یہ میرا جسم میری مرضی پہ ایک شعر آیا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے, یہ بغیرتی کی انتہا ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کو سجا کے لاؤں گا, یہ رسم حنا کی رسم کریں گے اور ویڈیو فلم بنیں گی, اور میری بہن کے سامنے تم نے ڈانس کرنا اچھی قسم کا, تاکہ میری بہن دیکھ کے آنکھے کہ میرے پرادی یاری کسی نسلی کنجر نہ لے, ناچنے والے نہ. یہی ہے نا. یہ کس طرف چل پڑی عوام. ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کے کوئی ادا یاد نہیں, گر یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں, یاد تو مسجد کے صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل, کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں. مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں. سبحان اللہ. آج کتنے مسلمان ہیں جن کو اللہ بھی یاد نہیں ہے. کیا اپنا جی کڈا سونا شعر لے کے آئے, کہتے نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی, اے ترکا رب رحمان دائے. نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی, اے ترکا رب رحمان دائے. ترکا کس کو بولتے ہیں؟ وراثت کو. بولو قرآن کی آیت بولوں, للہ میراث السماوات والارض, زمین و آسمانوں کا وارث کون ہے؟ یہ میں نال عربی بھی ملا دوں نا اس کے ساتھ. قرآن کہتا ہے ادھر سنیں, نہ جسم تیڈا نہ جان تیڑی,
اے ترکا رب رحمان دائے آندے حکم بغیر تو بے واسے اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے. یہ قرآن کی آیت پھر پڑھوں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب. یہ کتنی آیتیں پڑھی ہیں؟ 4. اور یہ شعروں کے ترجمے میں پڑھی ہیں جو انہوں نے لکھا کمال کر دیا. اوندے حکم بغیر تو بے واسے اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے او دے حکم بغیر تو بے واسے اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دائے تیری روح ہے شاکر مالک دے تیرا ڈھانچہ قبرستان دائے. یہ شاکر بھی شجاع آبادی کمال چیز ہے. چھوٹا سا ہے دبلا پتلا سا ہے جب دیکھے تو ڈر لگتا ہے کہ اس کی جان کہاں ہے مگر اللہ نے اس کی زبان سے لفاظی کیسی نکلوائی کہ لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگ پڑا. کیوں جی کرتا ہے نا راج. نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دائے ہوندے حکم بغیر تو بے واسے اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے میڈے جسم تے میڈی مرضی ہے اے وہم گمان انسان دائے تیڈی روح ہے شاکر مالک دے تیڈا ڈھانچہ قبرستان دائے. یار یہ کتنے خوبصورت شعر لکھے ہیں. میرا دل کرتا ہے اس کو انعام دوں جس نے یہ ورقہ لا کر مجھے دیا ہے مگر میں نے اپنے سے نہیں دینے مسجد والوں کو بولوں گا اس کو انعام دے دو. تو مسجد والوں کو دیا ہے تو پھر مسجد والوں کو مسجد ہی انعام دیتا ہوں. یہ مسجد آپ کی ہے بھائی. کتنا پیارا انعام ہے. کیوں جی اللہ ان کا قبول فرمائے. چلو میں تھوڑی سی رعایت کرتا ہوں جو آپ نے مجھے دینے نا اس سے 100 کم دے دینا. یہ پیار کرتا ہوں یہ محبت کرتا ہوں ان سے. ہم نے آپ سے کیا لینا ہے کیا دینا. صرف آپ سے ہمیں نیکیوں کی امید ہے اچھائی کی امید ہے. جتنے آپ بیٹھے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان والو میں آپ سے یہی امید لے کر آیا تھا کہ آپ اپنے اعمال درست کریں. یہ جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھے ہیں ہمارے اندر ہیں ایسی. اچھا میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کو یہ مستوں میں عہدے لینے سے بھی لڑ پڑتے ہیں. تو آپ کو یہاں بھی ایک صحابی کی زندگی بیان کر دوں. حضرت عبداللہ بن عمر ہے تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ عبداللہ میں نے آپ کو گورنر بنانا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ کا واسطہ مجھے گورنری نہیں چاہیے مجھے گورنری. تو یہاں ایک مسجد کا صدر اتار دو تو بعد میں اگلے دن اس کے گھر چندہ لینے جاؤ تو اس نے کہنا اس سے لو جس کو صدر بنایا. ایسے ہی محمدی صاحب ہم نے تو بھائی اللہ کو چندہ نہیں دیا ہم نے تو اپنی چودر کو اور ٹور ٹپے کو چندہ دیا ہے. اللہ کو دیا تھا نا. تو وہ آخری جو واقعہ سنانا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے اندر للہیت آ جائے. حضرت خالد بن ولید کتنی جنگ لڑی 100 بولو کتنی 100 جنگ لڑی. تو حضرت عمر فاروق نے انہوں نے سپہ سلاری سے اتار کر عام سپاہیوں میں کھڑا کر دیا. یہ بلے بلے اتار دیے مگر انہوں نے کوئی بغاوت کی نہیں کی. تو وہ سپاہی بن کے لڑ رہے تھے تو شیطان آیا آ کر کہتا خالد یہ جو شیطان بندے ہوتے ہیں نا ان کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے. اونچی بولیں یہ میٹھے بن کر اگلے کے اندر گھستے ہیں اور پھر اندر سے جو لگاتے ہیں نا بولو ضرب بس پھر وہ بندے کی جان لیوا ثابت ہوتی. منافق کی زبان بڑی میٹھی ہوتی. وہ منافق کیا کہنے لگا شیطان بے ایمان منافقوں کا سردار. شیطان کہنے لگا کہ آپ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے. عمر نے آپ کو سپہ سلاری سے اتار کر عام سپاہیوں میں کھڑا کر دیا ہے. تو کہتے یار آپ اس طرح ہی لڑ رہے ہیں جس طرح سپہ سلار لڑتے ہیں آپ بیٹھ جائیں. تو حضرت خالد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہتے ہیں اوے بڑوے
خالد اس ٹائم بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا، خالد آج بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ 100 جنگ لڑنے والا کس کے لیے لڑتا ہے؟ تو ہمارا تو ادھر اشتہار میں نہ لکھا ہو تو ہم چندہ ہی نہیں دیتے۔ وہ کہے نا بھی مجھے چندہ دے، جلسہ کرانا ہے، تو ان سے لے جن کا نام لکھا ہے۔ یہ محمدی صاحب بڑے مولویوں سے واقف ہے، یہ مولویوں کی مائیں ہیں، ادھر بھی ایک ماں بیٹھی ہے، ادھر بھی ایک ماں بیٹھی ہے۔ یہ جو مولویوں کو بلاتے ہیں نا، یہ مولویوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ ماں کے بغیر تو گھر نہیں نہ ہوتا، تو یہ دونوں ماؤں سے پوچھ لو، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک مولوی کا نام اشتہار میں بڑا لکھا ہو، ایک کا چھوٹا لکھا ہو، تو جس کا چھوٹا لکھا نا اس کو فون کریں گے آپ کب آ رہے ہیں، اس کو بلا جس کا بڑا لکھا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ پوچھ لیں ان سے، عمر گزر گئی ان کی۔ اچھا یہ بات ہے، میں آپ کو یہاں بھی بتاؤں کہ ہم میں للہیت نہیں رہ گئی۔ اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو۔ ہمارا جان مال ٹائم اللہ کے لیے لگ جائے۔ آج کتنے بندے وعدہ کرتے ہو کہ ہم 2-3 دن تبلیغ کے لیے نکالے کریں گے؟ وعدہ کرو کہ یہاں اس مسجد سے اٹھ کر دوسری مسجد کدھر ہے ہماری؟ شہر میں مسجد ہے، تو اس مسجد سے 10 بندے نکلا کریں ہفتے میں، تو دوسری مسجد میں جائیں۔ جو آدمی ان کی بات نہیں مانتے وہ شاید آپ کی مان لیں، اور ادھر سے 5 آدمی اس مسجد میں آیا کریں، جو ادھر سے تنگ ہیں وہ ادھر والوں کی مان لیں۔ بولیں یہ کتنی اچھی ترتیب ہے کہ آپ جب آپ کسی خالہ کو ملنے جائیں، خالہ ہے آپ کی؟ میں شاید ادھر خالہ نہ ہو، خالہ ہے، پھپھو ہے نا، ان کی ہے جنہوں نے حصہ نہیں دیا۔ جنہوں نے پھپھو کو حصہ دے دیا، پھپھو بھی گئی، حصہ بھی گیا۔ ایسی ہے نا؟ ہاں، یہ میری سیدھی باتیں ہوتی ہیں، کڑوی، مگر ہوتی سبق والی ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں خدا کے لیے، یہ دولت کچھ نہیں ہے، آج مرے دوسرا دن۔ آپ اپنے اللہ کے لیے جینا سیکھیں۔ تو جب آپ کسی رشتہ دار کے پاس جائیں نا، میں آپ سے ایک وعدہ لینا، پہلے پرونے جاندے سی نا، پرونے سمجھتے، مہمان جاتے تھے تو وہ پوچھتے تھے ماما کہاں ہیں، پاپا کہاں ہیں، دادا ابو کہاں، بڑے ابو کہاں، بولو خالو جان کہاں، تایا جان کہاں، ماما جان کہاں، بولو، کہتے تھے نا۔ تو اب مہمان بھی بڑے پہنچے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں لپی والا چارجر کہاں ہے۔ بولیں، یہ جا کر چارجر کا پوچھتے ہیں، یہ سوئچ کہاں ہے، وائی فائی کا دور آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کا پاس ورڈ کیا ہے، کوڈ کیا ہے، کیا جی ایسی ہے نا۔ کسی کا نہیں حال پوچھا بھی تم مر گئے ہو، زندہ ہو، ہے اور نہیں ہو، کچھ نہیں پوچھا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کس طرف عوام چل پڑی ہے، ان کو کوئی تہذیب، کوئی اخلاق، کوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ اچھا وہاں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، جب ہاتھ میں آپ نے فروٹ پکڑا ہو نا، وہ ٹیبل پہ رکھ کے اپنی پھپھو جان سے سلام لے کر کہنا، پھپھو صرف میں ایک کام آیا ہوں، بس میرے کہنے پہ نماز پڑھا کرو۔ اللہ کی قسم ہے وہاں جانا عبادت بن جائے گا۔ جانا تو ہوتا ہی ہے، کبھی ساس کے پاس جاؤ نا، خالی ہاتھ مت جانا۔ ساس کے گھر جانا ہے تو خالی ہاتھ جاؤ گے تو آگے سے گوبھی ملے گی، ہاتھ بھر کے جاؤ گے، تکا بوٹی، ملائی بوٹی، شوارما، برگر، باربیکیو۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ جو غریب جوائی ہوتا ہے نا دماد، اس کی کیا عزت کرتے ہیں، اس کو دال کھلاتے ہیں، اس کو مشورے میں بھی نہیں بٹھاتے۔ اور جو امیر ہوتا ہے نا، اس کو فون کرتے ہیں، آپ کس دن فارغ ہیں، ہم نے کوئی مشورہ کرنا ہے۔ پتہ نہ ہو تو سور لبنا ہے، وہ تو مال لبنا ہے۔ ہاں جی، ادھر سے مال ملنا ہے۔ غریب سے کیا ملنا ہے؟ پرائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے، غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ آپ سبھی ایک کلمے سے پیار کریں، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم۔ مسلم سے پیار کلمے کی بنیاد پہ کرے، دولت کی بنیاد پہ نہ کرے۔ بلال رنگ کا کالا تھا، مکہ فتح ہوا، حضور نے نظر دوڑائی، اب یہ مسجد بن گئی ہے نا، اب کسی نے محمدی صاحب کی طرف نہیں دیکھنا۔ جب نہیں بنی تھی، محمدی صاحب کچھ کرو کچھ کرو۔ یہ لوگ ہیں، میں مثال دینے لگا ہوں، آپ کے لوگ ایسے نہیں ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، بھلا میری گاڑی روک لو،
آپ بہت اچھے ہیں، میں نے آپ کو بھائی بہت اچھا پایا ہے، مگر یہ مثال کے طور پہ کہنے لگا ہوں، یہ لوگ ہیں نا، جب رسول خدا کو اللہ نے مکہ فتح کرا دیا تو سرکار نے کیا دیکھا؟ چودھری ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی پہ نظر پڑی، فرمایا اینا بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جب مکہ فتح ہوا، کملی والے محبوب کو اللہ نے بنا لڑائی کے فتح دے دی، فتح مبین ملی، تو میرے محبوب نے نظر دوڑائی، اینا بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ میرے نبی کا بلال کہتا یا رسول اللہ میں حاضر آؤں۔ میرے نبی نے فرمایا بلال کہاں رہ گئے تھے؟ آقا میں نے سوچا آج سٹیٹس مسلمان ہو گیا ہے، آج پروٹوکول والے مسلمان ہو گئے، آج چودھری مسلمان ہو گئے، ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ فرمایا بلال آج چھت کعبے دی ہوئے گی، تلیاں میرے بلال کی ہوگی۔ صحابہ نے ستارے او چن مصطفیٰ، تو من یا نہ من کوئی زور تے نہیں، تن من تن من تن من تن من کیتے جلا سونے تو پیدا، صحابہ نے ستارے ہوئے چن مصطفیٰ۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم آپ کو مہنگائی نے مار دی ہے، جو نہ بولے اللہ کرے حکومت کی مہنگائی کی مار اس کو اور پڑے۔ اب تو بولیں گے نا، اب اونچی بات سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ نواریاں نے جانا نالے مال دیتے نے، پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ زن زر زمین لوگ کس کم دی، اونا جگران دے ادرا میرا چان اتھے آ، میں تنہوں ایک شعر سناؤں، اتھے آ میرے کول میرا چان، نا لو یو میرا چان، ادھر کھڑے ہو جو۔ زن شعر سمجھانے کے لیے بچہ کھڑا کیا ہے۔ زن زر زمین لوگوں کس کم دی، زن زر زمین لوگوں کس کم دی، انہاں جگران دے ٹکڑے بھی وار دیتے نے۔ اے بچے بھی انہاں وار دیتے سی۔ اب ہمارے کیا ہے؟ ہم نے تو بیٹھ جائے، ادھر بیٹھ جائے، کرسی پہ بیٹھ میرا چان، پارٹی پینٹ پائی میں تینوں نوی لے کے دواں گا۔ ہاں یہ پارٹی پینٹ بھی چل پڑی ہے، پھٹی پینٹوں کا رواج بھی آ گیا ہے۔ ہاں اللہ کی قسم اتنی پھٹی پینٹیں ڈالتے ہیں کہ دل کرتا ہے ان پہ صدقہ کریں۔ ہاں صدقہ کرنے کو دل کرتا ہے، پھر آگے سے بولتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑی مہنگی پینٹ ہے۔ تو میں نے کہا یہ کس کا فیشن ہے؟ کہتا یہ انگریز کا فیشن ہے۔ میں کہا بڑوے کس کا فیشن قبول کرتا ہے جہاں جا کر سورج بھی غروب ہو جاتا ہے؟ محمد عربی کا کلچر اپنا، جس کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضور کے کلچر کو اپناؤ، مصطفیٰ کے دین کو اپناؤ۔ یہ کہاں تم جا رہے ہو؟ یہ مغرب کو جا رہے ہو، مغرب کو جا رہے ہیں جہاں نہ باپ کی پہچان ہے، نہ بہن کی پہچان ہے، نہ بھائی کی پہچان ہے، نہ بچے کی پہچان ہے۔ اللہ کی قسم ہے میرے نبی کو مانو، میرے نبی نے تمہیں چھوٹے سے چھوٹے رشتے کی بھی پہچان کرا دی ہے، بڑے سے بڑے رشتے کی بھی پہچان کرا دی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبتوں اور اپنے پیاروں کو ایک دوسرے سے مل کے رہنے کی توفیق دے۔ یہ فرقہ وریت سے نکلو، یہ خالص مسجد اللہ کے لیے بنی ہے، اس کے رسول کے لیے بنی۔ اللہ کی قسم یہ کسی مسلک کی مسجد نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی مسجد ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان کی مسجد ہے۔ یہاں دین ملے گا آپ کو، قرآن ملے گا، حدیث ملے گا، یہاں اللہ کا دین ہوگا۔ آپ دین سننے کے لیے یہاں آئے کریں۔ حضرت صاحب آپ جمعہ پڑھاتے ہیں ادھر؟ ہاں جو بھی ادھر جمعہ پڑھاتا ہے آپ جمعے کے ٹائم ادھر ٹائم سے آیا کریں۔ اللہ کی یہ مسجد ہے، یہاں میرا دل کرتا ہے کہ آپ سبھی مل کے ایک کولر لگوا دیں۔ آگے گرمی آ رہی، واٹر کولر نہیں نہ لگا؟ کتنے کے لگے گا بھائی؟ واٹر کولر لگا دیں ادھر تو مسجد نہیں بنی ہے، ادھر واٹر کولر لگائیں۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ پانی